السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچر نمبر 74 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج ہم بیان کریں گے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمارا موضوع جو ہوگا وہ یہ ہے کہ مہاجرین اور انصار کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی بھائی بنا دیا، جسے مواخات مہاجرین و انصار جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ حق بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متضاد مزاج بنائے ہیں، اور ان متضاد جو کہ ایک دوسرے کے ضد ہو ان کو محبت میں پرو دینا بہت زیادہ مشکل کام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کسی پر ہوتی ہے تو وہ پھر جو ہے اتفاق اور اتحاد میں بدل جاتی ہے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، اور دوسری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے مثل حکمت و فراست تھی کہ آپ نے مہاجرین انصار بلکہ ان میں جو دشمنیاں تھیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے محبت میں بدل دیا۔ اور کہتے ہیں یہ پوری تاریخ انسانیت میں ایسی مثال ملتی نہیں ہے، یعنی کہ یہ اکلوتا ایک واقعہ ہے جو کہ پیش آیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ جو ہے وہ تشریف لائے، تو یہ اوس اور خزرج یہ تھے قبیلے، تو یہ انصار کے لائے، یعنی کہ اس کو ہم انصار کہیں گے۔ یہ بتوں کو پوجتے تھے لیکن پھر انصار بن گئے، اور یہ آپس میں یہودیوں کی سازشوں کی وجہ سے آپس میں لڑ کر کمزور ہو چکے تھے، بلکہ جنگ بعاث لڑ کر اپنی جو ان افرادی قوت بھی ہوتی ہے کہ بیٹے ہیں بھائی ہیں وہ بھی گنوا بیٹھے تھے، بلکہ الٹا معاشی طور پر غیر مستحکم ہو کر یہودیوں کے جو ہے یہ محتاج ہو چکے تھے، اور یہودیوں نے ان کو سود در سود میں جکڑ رکھا تھا۔ تو جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آئے تو بالکل اپنے کاروبار، اپنی جائیداد، ہر چیز چھوڑ کر یوں سمجھ لیں کہ بالکل وہ اپنے صرف کپڑے انہوں نے پہن رکھے ہیں اور وہ مدینہ جو ہے وہ آئے ہیں۔ یہ بہت بڑی جو ہے وہ آزمائش تھی مہاجرین کے لیے بھی اور انصار کے لیے بھی۔ پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جامع ترین کام یہ کیا کہ ان میں بھائی چارہ قائم کر دیا۔ کیا مطلب؟ کہ آپ نے ایک مہاجر کو لیا اور ایک لیا انصار کو، اور ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات دی کہ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو آگاہ رہو، تمہارا باپ ایک ہے آدم علیہ السلام ہے، اور وہ مٹی سے بنے تھے، اور خبردار کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور اسی طرح کسی کالے کو گھوڑے پر اور گھوڑے کو کالے پر بھی کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تقوی دیکھا جاتا ہے، جس کے دل میں جتنا اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہوگا اس قدر ہی وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ معزز جو ہے وہ ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی تعلیمات دی کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر ایک مومن کو تکلیف ہے تو سارے مومن جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے یہ جو آل عمران کی 103 نمبر آیت میں فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، اور فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً،
تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نے تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی، اور تم اس کے احسان کے ساتھ، اس کی نعمت کے ساتھ بِنِعْمَتِ اخوانا، بھائی بھائی ہوگی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میری نعمت ہے کہ میں نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ اور ایک جگہ تو اور بھی زبردست الفاظ ہے، سورہ جو ہے نا وہ ہے انفال میں، آیت نمبر 63 میں فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اس یعنی کہ اللہ نے ان مومنوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تمام جہانوں کی اگر تم دولت بھی خرچ کر لیتے نا تو یہ محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے جو اللہ نے پیدا کی۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ گویا پیسے سے نہیں محبت ملتی، تو میں ساری دنیا کی دولت خرچ کر لیتے نا تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی مہاجرین اور انصار کی، نہیں ہونی تھی۔ محبت ڈالنا اللہ کا کام ہے۔ پھر فرمایا انما المؤمنون اخوہ، یہ تعلیم دی کہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مومنو، اگر تمہارے باپ اور بھائی ایمان کی بجائے کفر کو پسند کریں تو وہ ہرگز تمہارے دوست نہیں۔ مثلا ایک خونی رشتہ دار ہے، وہ باپ ہو بیٹا ہو، لیکن اگر وہ حالت کفر میں ہے تو وہ تمہارا دوست نہیں۔ یہ جو باہر سے آئے ہیں مومنی، یہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں۔ کتنا بڑا انقلاب ہے، یعنی کہ خونی رشتے، باپ ہو بیٹا ہو بھائی ہو ماں ہو کوئی ہو، وہ دور، اور باہر والے جو مکے سے آئے ہیں مہاجر وہ قریب۔ اور پھر نا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے نا اس طرح کی تعلیم دے کے پھر فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ کافروں پر تو صحابہ کرام سخت ہیں لیکن آپس میں نہایت مہربان ہیں۔ جو اقبال نے کہا تھا نا، جو حلقہ یاراں ہو تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، یہ نقشہ تھا واقعی۔ یعنی کہ کافروں کے لیے سخت اور آپس میں جو ہے وہ نرم۔ اور اسی اخوت کو اللہ نے کہا نا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کیا مطلب یہ تھا کہ اگر سلمان فارس سے آئے ہیں اور صہیب اگر روم سے آئے ہیں اور بلال اگر حبشہ سے آئے ہیں تو یہ تم نے رومی حبشی یہ نہیں دیکھنا کہ یہ رومی ہے یہ حبشی ہے اور یہ جو ہے نا کیا ہے جی فارسی ہے، نا بھائی۔ اور اگر وہ اہل عرب میں سے ہیں تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے نہیں اگر وہ مومن نہیں۔ اللہ اکبر، کیسی باتیں ہیں جی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں روزوں نمازوں اور صدقات سے بھی افضل عمل نہ بتاؤں، نفلی، یعنی کہ نفلی نمازیں پڑھو، روزے رکھو، صدقات دو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ آپس میں میل جول اور رابطے کو بہتر بنانا ہے، یعنی کہ آپس میں تعلقات کو بہتر بناؤ، اور آپس کے میل جول میں پھوٹ ڈالنا دین کو موڑ کر رکھ دیتا ہے، یعنی کہ جس طرح کسی کی ٹنڈ نہیں کر دی جاتی اس طرح وہ دین کو بھی جو ہے نا موڑ کر رکھ دیتا آپس کا اختلافات۔ یہ نبی علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ تعلیمات دے رہے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا، حالانکہ جھوٹ بولنا تو کبیرہ گناہ بھی کہا گیا ہے، فرمایا کہ منافق کی نشانی ہے، لیکن فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلاح کرائے، اور وہ شخص کوئی اچھی بات پہنچائے یا اچھی بات کہے، مطلب صلاح کے لیے جھوٹ بھی بول دے تو وہ پسندیدہ ہے اس سچ سے جو لڑائیاں ڈالے۔ کہتا ہے میں بڑا سچا، میں بڑی سچی گل کرنا پیا نے یہ گل کہی ہے، اور تمہاری سچ کہنے سے لڑائی پڑتی ہے، قتل ہوتے ہیں،
دشمنیاں پھیلتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ جھوٹ پسند ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے ہو۔ یار وہ تو تیری بڑی تعریف کر رہا سی، تو تے انہوں ایسا سمجھنا پہ۔ اچھا نہیں، غلط فہمی ہوئی ہے تینوں، میں بیٹھیا سی اندر کو، انہیں تیرے بارے تے بڑی اچھیاں باتیں نہ کی ہوں۔ آپ کو شریعت نے گنجائش دی ہے، پتہ ہے نا یہ دو بھائی لڑے ہوئے ہیں، اس کے پاس جائے اس کی اچھی بات پہنچا دے، اس کے پاس جائے اس کی اچھی بات پہنچائے۔ یہ تعلیمات تھی۔ اب جو ہے نا یہ جو رشتہ داری کروائی ہے، بعض کہتے ہیں کہ حضرت علی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی میرا بھائی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ تھوڑا سا نا یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو پہلے زیر پرورش تھے ان کے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ مہاجر کو مہاجر کا بھائی بنایا ہے، وہ تو بات بنتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مکہ کے ہیں اور حضرت علی بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ حدیث ضعیف ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ حضرت علی کو آپ نے فرمایا تو میرا بھائی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ مہاجرین اور انصار دونوں کو جو ہے نا بھائی بھائی بنایا ہے، یعنی کہ ایک مہاجر کو پکڑا اور ایک انصار کو پکڑا، دونوں کو کہا تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، ٹھیک ہے۔ اب وہ کتنے تھے یہ نہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی نے 90 کی تعداد لکھی ہے، کسی نے 100 کی تعداد لکھی ہے، یعنی کہ 90 ادھر مہاجر اور 90 ادھر انصار، یا 100 تو یہ بھائی چارہ قائم ہو گیا اس طرح۔ اب یہ آگے نا ناموں کی تفصیلات بھی آئی ہے، تو وہ ہم چھوڑتے ہیں کیونکہ وہ نام لینا سارے پڑھ کر بتانا تو ایک قسم کا تکلف ہے نا۔ سمجھ لیں میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ 100 ادھر سے مہاجرین، زیادہ بھی ہوئے ہیں، وقت جو آتے گئے ہیں نا۔ آپ شروع کی بات ہے کہ شروع میں آپ نے 100 کو ادھر سے لیا، 100 کو ادھر سے لیا اور آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، لیکن جو دوسرے آتے نہیں ہیں پھر آپ یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ پھر جو ہے نا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ان کو فرمایا کہ انصار کو، تو انہوں نے اتنا ثبوت دیا، محبت کا انتہا کر دی ہے۔ یہ نا سورہ حشر ہے، اس کی نا 9 نمبر آیت ہے۔ فرمایا ان کے لیے جنہوں نے مدینہ کو گڑھ بنا لیا تھا اور ان مہاجرین کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے ایمان لا چکے تھے، وہ انصار ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو ان کی طرف ہجرت کرے اور وہ اپنے دلوں میں اس مال کی کوئی حاجت نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا جائے، اور اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی کہ خود ان کو ضرورت ہے لیکن اپنی ذات پر انہوں نے مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود انہیں سخت ضرورت ہو۔ وہ اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا تو ایسے لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ادھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 5 خوبیاں گنوائی ہیں مہاجرین اور انصار کی۔ پہلی کہ انصار مہاجرین کے آنے سے پہلے مدینہ میں ان کے لیے جگہ بنائے ہیں اور انہوں نے ایمان لے کر آئے ہیں انصار۔ دوسری بات کہ مہاجرین کے لیے محبت کے جذبات، یہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ حشر میں۔ تیسری بات کہ مہاجرین کو جو کچھ دیا جائے انصار اس کے ضرورت مند نہیں، یعنی کہ ان کے دلوں میں ذرا برابر خیال نہیں آتا کہ ہم نے کیا ان کو دے دیا، نہ کوئی حسد۔ حتیٰ کہ چوتھی بات یہ کہ اپنی ذات پر بھی ان کو ترجیح دے دیتے ہیں، یعنی کہ خود ضرورت مند ہیں، خود ضرورت مند ہیں، انہیں ضرورت ہے لیکن انہوں نے اپنے مہاجرین بھائی کو ترجیح دے دی، اور خود تنگی کا سامنا کرنا پڑے تو کوئی بات نہیں۔ اور فرمایا کہ وہ اپنے نفس کی لالچ، وہ ہوتا ہے نا انسان بندہ مال سمیٹتا ہے تو نفس کی لالچ ہوتی ہے، اس سے یہ بچا لیے گئے ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ پھر نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں ان کی فضیلت بیان کی ہے، یعنی کہ یہ اصل میں نا یہ مہاجرین انصار کے بارے میں تھی۔ فرمایا کہ بے شک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے جلال کی خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں قیامت والے دن، آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دیتا ہوں
آج کے دن میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ ہمارے ہاں مشہور ہے نا کہ جو آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے تو عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے۔ یہ مہاجرین انصار بالاولیٰ اس میں ہے، بعد میں بھی ہیں، جو بھی قیامت تک آئے گا وہ اس میں داخل ہے کہ بھی جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرے تو فرمایا میں اس کو قیامت والے دن عرش کا سایہ، اور یہاں پر الفاظ ہیں اپنا سایہ۔ یہ تھوڑا سا علمی نکتہ ہے، چلیں جاتے چلتے چلتے بیان کر دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے ہیں ادھر الفاظ ہیں کہ فی ظل یوم لا ظل الا ظلی، کہ جب قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں میں اپنا سایہ اسے عطا کروں گا۔ تو جو اللہ کے سائے میں چلا گیا، اور یہ کن لوگوں کی خوبی ہے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اور میں نے بتا دیا کہ مہاجرین اور انصار نے یہ کام کیا ہے، اور فرمایا کہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے فی ظل العرش کے بھی الفاظ ہیں نا، فرمایا کہ وہ عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن اس کے سائے کے سوا، یعنی کہ عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور ان کے مرتبے کو دیکھ کر شہداء اور انبیاء بھی رشک کریں گے، ایسا ہوگا۔ اور یہ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے نا جی، اور ان کے عالی مرتبہ ہونے کی وجہ سے انبیاء اور صدیقین بھی ان پر رشک کریں گے، یعنی کہ میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں اور میری رضا کی خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ ہاں جی، کتنی یعنی کہ زبردست فضیلتیں ہیں۔ اور دیکھیے جو ہے نا عبد الرحمن بن عوف کا یہ واقعہ آ رہا ہے، اور کیا زبردست واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نا میرا بھائی چارہ نا سعد بن ربی، یعنی کہ یہ عبد الرحمن بن عوف یہ مہاجر ہوئے اور سعد بن ربی انصاری، ان کے ساتھ بھائی چارہ کروا دیا۔ تو سعد نے کہا کہ میں انصار کا سب سے مالدار آدمی ہوں، میں آپ کے لیے اپنا آدھا مال پیش کرتا ہوں، یعنی کہ آدھا آپ رکھ لیں آدھا میں رکھ لیتا ہوں، بھائی جو ہے میرے، اور میری دو بیویاں ہیں، ایک بیوی کو میں طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے شادی کر لیں۔ اور میں نے جب وہ یعنی کہ عدت گزار لیں تو پھر آپ ان سے نکاح کر لیں، بیوی بھی تقسیم کرنے کو تیار۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، آپ مجھے ذرا نا بازار کا پتہ بتا دیجیے کہ بازار ہے کدھر، ہیں جی، تو جہاں کاروبار ہوتا ہے۔ سعد نے انہیں کنیکا کے بازار کا پتہ بتا دیا۔ صبح ہوئی تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جا پہنچے، شام کو کچھ منافع میں گھی مکھن لائے، وہ روزانہ خرید و فروخت کرتے رہے ہاں جی۔ ایک دن یعنی کہ سمجھ لے امیر ہو گئے، شادی بھی کر لی۔ نبی علیہ السلام راستے میں ملے نا تو زردی کا جو ہے نا نشان تھا ان کے کپڑے پر، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں نے نا شادی کر لی ہے۔ فرمایا کس سے؟ فرمایا ایک انصاری عورت سے شادی کی ہے۔ تو فرمایا حق مہر کتنا تھا؟ انہوں نے کہا جی اتنا حق مہر ہے، یعنی کہ 5 درہم کے برابر سونا۔ آپ نے فرمایا ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیے یعنی کہ انصار کا جذبہ دیکھیے اور عبد الرحمن بن عوف کا جذبہ دیکھیے، اللہ۔ اور اس طرح ایک نا یہ روایت میں آتا ہے کہ اکثر مہاجرین اپنے انصار بھائیوں کے گھر رہے لیکن وہ محنت مزدوری کرنے لگے، حتیٰ کہ اپنی محنت کی آمدنی سے انہوں نے گھر خرید لیے اور خود کفیل ہو گئے۔ بھائی چارے کی ایک اور مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، یہ فارس سے آئے تھے یہ بھی، اور ابو درداء
یہ انصاری تھے، ان کی جانا بھائی چارہ قائم کر دیا کہ بھی یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ابو دردہ اور سلمان فارسی۔ تو سلمان فارسی ابو دردہ کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کی بیوی جو ہے نا میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وجہ دریافت کی کہ میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بال بڑا گندا ہے، کوئی مطلب زینت کا اہتمام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ کا جو بھائی ہے نا اسے میری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھ میں اتنی دلچسپی نہیں لیتے۔ اچھا، یعنی کہ عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ ہوا یہ کہ جب وہ گھر آئے، کھانے کا وقت آیا، کھانا تیار ہوا تو انہوں نے کہا کھائیے کھائیے سلمان فارسی کو۔ تو انہوں نے کہا آپ بھی کھائیے، میں تو روزے سے ہوں، یعنی کہ نفلی روزے رکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں تو اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم نہ کھاؤ۔ انہوں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو کھانا کھا لیا، نفلی روزہ توڑ سکتے ہیں نا، اور یہ بعد میں رکھنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ رات ہوئی، ان کے گھر ہی سو رہے تھے، تو ابو دردہ نا عبادت کے ارادے سے بیدار ہوئے۔ سلمان فارسی ان کے دیکھ رہے ہیں، کہتے ابھی سو جاؤ، وہ کہا سو جاؤ ابھی۔ وہ کہتے اچھا جی، سو گئے۔ وہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ قیام کے لیے بیدار ہوئے تو سلمان فارسی نے پھر فرمایا، وہ طاق دیکھ رہے سو جاؤ، وہ پھر سو گئے۔ رات کا جب آخری پہر ہوا نا مثلا تہجد کا ٹائم، تو سلمان فارسی نے کہا اب اٹھ جاؤ، ٹھیک ہے اب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ دونوں نے اکٹھے تہجد کی نماز پڑھی۔ تو پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کی، اے ابو دردہ، تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے گھر والوں یعنی کہ بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ یہ کیا ہوا کہ روزے رکھ رہے ہو، مطلب ساری رات عبادت کر رہے ہو، بیوی کا کوئی پتہ نہیں، یہ مطلب تھا۔ نبی علیہ السلام کو خبر پہنچی، ظاہر رپورٹ ساری پہنچ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان فارسی نے بالکل سچ کہا اور حق بات کی۔ اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ تمہاری بیوی گندا رہے، گندے کپڑے پہن اور تم نفلی روزے رکھ رہے ہو، نفلی تہجد کی نمازیں پڑھ رہے ہو، بیوی کا کوئی پتہ نہیں۔ کتنی پیاری تعلیم ہے، اور یہ بھائی بھائی ہے جی۔ پھر نا انصار نے مہاجرین کو پیشکش کی ہے، کیا کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، جو ہے نا ہم اپنے باغات جو ہے نا، اصل میں نا یہ تجارت پیشہ تھے مہاجرین، اور انصار زراعت ان کو آتی تھی، کھیتی باڑی کرتے تھے۔ تو مہاجرین کو کھیتی باڑی کا کوئی تجربہ نہیں تھا، ان کو تجارت کا اتنا تجربہ نہیں تھا، تو یہ مشکل پیش آئی شروع میں۔ تو انصار نے کہا ہم اپنے باغ دیتے ہیں، یعنی کہ جتنے باغ ہیں نا آدھے آدھے باغ کر لیتے ہیں۔ تو مہاجرین اور انصار نے نا اس کا شکریہ ادا کیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے، نہ نبی علیہ السلام نے کہا، فرمایا ایسا نہیں ہے کہ ہم اس طرح کرو، فرمایا کہ باغ تمہاری ہی ملکیت میں رہیں گے، کھیت کے مالک تم ہی رہو گے، ہم تمہارے کھیتوں میں باغوں میں مزدوری کریں گے، تم جو ہے نا وہ مزدوری وہ مہاجرین کو جو ہے وہ رات کو دے دیا کرو۔ دیکھیے کیسی باتیں ہیں، کتنی اعلیٰ باتیں ہیں۔ وہ ایسے ہی ہوا۔ پھر ہوا یہ کہ انصار نے کیا کام کیا، مطلب جس کو وہ مزدوری دیتے تھے نا، مطلب باہر تھوڑی دگنی تگنی کر کے نا مہاجرین کو دے رہے ہیں۔ تو مہاجرین کہتے ہیں ہم نے تو انصار جیسے لوگ دیکھے نہیں، کام تو تھوڑا لیتے ہیں اور اجرت زیادہ دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں الٹا کام ہے نا، کہتے ہیں 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، بعد میں 12 گھنٹے، وہ جو بھائی سناتے ہیں جی۔ تو یہاں وہ کتنا کم قلیل اور تھوڑے پیسے دیتے ہیں، وہ ساری باتیں اپنی جگہ۔ تو جو ہے نا فرمایا کہ انصار تو بڑے اچھے ہیں،
اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ انصار تو سارے ثواب حاصل کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم تو محنت مزدوری کرتے ہیں وہ زیادہ دیتے ہیں، تو فرمایا تم ان کا نا ذکر خیر کرتے رہو، ان کا نا اچھے الفاظ سے تذکرہ کرو، ان کے حق میں دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں انہی کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ اگر وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں تو تم انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھو۔ پھر نا ایک مرتبہ نا بحرین سے نا مال آیا بڑا، تو آپ نے کہا کہ انصار کو بلاؤ میں ان کو مال دوں۔ یہ نا بعد کی بھی کچھ باتیں ہیں، جب مال غنیمت آیا جہاد ہوا تو انصار نے کہا جی پہلے مہاجرین کو دیں پھر ہم لیں گے، مال پہلے انہیں دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر تم صبر کرو نا، کیونکہ میرے بعد نا تم پر کسی اور کو ترجیح دی جائے گی، تو یہاں تک کہ تم مجھے حوض کوثر میں ملو۔ اور جب یہ خیبر فتح ہوا ہے نا، فتوحات ہوئی ہیں، تو مہاجرین نے انصار کے عطیے تحفے جو کچھ لین دین ہوا بھی تھا وہ واپس کر دیا تھا۔ پتہ کیا مسئلہ ہے، آج کل دونوں طرف سے خرابی ہے۔ غریب آدمی ہے تو وہ کہتا ہے میں ہڈ حرام ہوں، یعنی کہ مجھے زکوٰۃ خیرات صدقہ و خیرات ملتا رہے اور میں گھر بیٹھ کر کھاتا پیتا رہوں۔ اور امیر آدمی سخاوت کرے، مزہ تب ایسے آتا ہے نا، دیکھیے وہ جو ہے نا غریب ہیں لیکن خوددار اتنے ہیں کہ وہ پسند ہی نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو آدھا مال دے دیتے ہیں، کھیت دے دیتے ہیں، باغات دے دیتے ہیں، بیویاں تقسیم کر دیتے ہیں، قبول ہی نہیں کر رہے، کہہ رہے نہیں ہم محنت مزدوری کریں گے اور اس سے ہمیں آپ دے دیں۔ یہ پھر معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں کہتے ہیں جی سخاوت کرو سخاوت کرو، امیروں کو چاہیے دے، بھی غریب جو ہڈ حرام ہے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ہاں اللہ کی بیماری ہے، اللہ کی طرف سے معذور ہے، وہ تو الگ ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اس کی نہیں ہم بات کر رہے۔ وہ ہٹا کٹا ہو کوئی کمانے کے قابل ہو پھر وہ مانگنے پر نکلا ہو، اور دیکھے کتنا وہ پیشہ وار گداگر اور مانگنے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کوئی نشئی ہے کوئی جواری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ دینے والا اور نیچے والا ہاتھ لینے والا۔ پھر نا آخری بات ہم کر کے اپنی بات کو سمیٹتے ہیں۔ اصل میں جو نا وراثت میں بھی پہلے تو بھائی بھائی بنایا نا، وراثت میں بھی ایک دوسرے کا حصہ بنا دیا شروع میں، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ وراثت میں کیا ہوتا ہے کہ بھی باپ فوت ہو جائے تو بیٹوں کو وراثت ملتی ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ انتہا ہے محبت کی، مہاجرین اور انصار کو بنایا نا آپس میں بھائی بھائی، تو اگر ایک بھائی فوت ہوتا ہے تو اس کی وراثت اس بھائی کو ملے گی، یعنی کہ انصار کا وارث مہاجر اور مہاجر کا وارث انصار ہوگا۔ بہت بڑی بات ہے، یعنی کہ یہ کم بات نہیں ہے، ایسی یعنی کہ مثال واقعی پورے تاریخ میں کہیں سے نہیں ملتی جو کہ مہاجرین و انصار نے کی ہے۔ یعنی کہ وراثت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرے کا حصے تھا، لیکن یہ حکم پھر منسوخ ہو گیا تھا، یعنی کہ شروع میں تھا، جب وہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارا نوازا تو پھر یہ نا وراثت کا حکم جو ہے نا وہ منسوخ ہو گیا۔ وہ عبداللہ بن عباس کہتے کہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ماں باپ اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جائیں اس میں ہم نے ہر ایک کے لیے وارث بنائے ہیں، یعنی کہ یہ آیت نے پچھلا حکم منسوخ کر دیا۔ میں بات سمجھا پا رہا ہوں نا، یعنی کہ وراثت میں بھی کرنے کے بعد پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تو میرے خیال میں اس سے بڑھ کر تو اور کوئی پیار محبت والی بات نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تھا آج ہم نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مہاجرین و انصار کے مزید درجات کو جو ہے نا بلند فرمائے۔ وما